अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने मेरी वीडियो के लिए वक्त निकाला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कमेंट के ज़रिए मुझे आपकी राय मिल सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज से एक दिन पहले चीनी मीडिया को इंटरव्यू दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की है और इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली, बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो किसी भी दबाव में ना तब्दील हो सकती है, ना उसमें कोई दरारें आ सकती हैं, ना पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात तब्दील हो सकते हैं किसी भी सूरत। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर चल रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान में चाइना कर रहा है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बिल्कुल हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, इस तरह की दोस्ती है। लेकिन एक और बात इसी इंटरव्यू में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कही, वो मेरे लिए, आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया के हवाले से मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, आलमी फोरम्स पे खड़े होकर इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करते हैं और ये बताते हैं कि मुसलमानों को इस बात से कितनी तकलीफ पहुंचती है कि जब मुसलमानों के लिए इतनी नफरत देखी जाती है दुनिया भर में। तो वो लोग जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये सुनते हैं कि जो कुछ चाइना में हो रहा है या जिन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता रहता है, मुसलसल आलमी मीडिया से, मगरबी मीडिया से खबरें आ रही होती हैं कि चीन में मुसलमानों के साथ ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मजहबी पाबंदी नहीं है, दाढ़ी रखने पर वहाँ पर मसाइल हैं, रोज़े रखने पर वहाँ पर मसाइल हैं, किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है, मुसलमान नाम तक नहीं रखा जा सकता, मुस्लिम शनाख्त वाली कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती, इस्लामी शायर की वहाँ पर पाबंदी है। तो वहाँ पर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहें कि हम मगरबी मीडिया के मुकाबले में चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं, उनके मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, तो ये बड़ा हैरान कुन होता है, बड़ा अफसोसनाक होता है, बहुत अजीब व गरीब होता है कि वही ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट जब कश्मीर के हवाले से आती है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि आलमी मीडिया मुनाफ़िक़त न करे, आलमी मीडिया देखे, आलमी फोरम्स देखें कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ नस्ल कुशी किस तरह से हो रही है। और यही चीज़ जब चाइना के हवाले से ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट सामने आती है तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम इस पर फ़ौक़ियत देते हैं चाइना के मौक़िफ़ को, हम चाइना के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। अब मैं ज़रा यहाँ पर आपको डिटेल में बता देती हूँ कि चाइना का मौक़िफ़ क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या बता रहा है, मगरबी मीडिया क्या कोट कर रहा है। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चीन का ऐसा कहना है कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हमने वहाँ पर फौजी कैंप्स बनाए हुए हैं जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, स्पेशली उसमें मुस्लिम्स, जो कि जिनकी तादाद सैंक्योंग सूबे में है, 1 करोड़ 10 लाख इनकी तादाद है। इनके लोगों को तकरीबन 10 लाख अभी भी वहाँ पर जेलों में, जो कि फौजी कैंप्स है, उसमें मौजूद हैं, जिनकी बकौल चाइना की तरबियत हो रही है। लेकिन वो तरबियत क्या हो रही है, कितनी दर्दनाक तरबियत हो रही है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आलमी मीडिया, मगरबी मीडिया स्पेशली इसे कोट कर रहा होता है। वहाँ के लोग जो छूटते हैं या भाग कर आ जाते हैं, वो जो कुछ बता रहे होते हैं वो सब कुछ मगरबी मीडिया कोट कर रहा होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच की, ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट इस पर सामने आ चुकी है। चाइना कहता है कि हम उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं जो इंतहा पसंद हैं, जो किसी भी सूरत में मुल्क से बगावत कर सकते हैं, जिनके अंदर इंतहा पसंदी दिखाई देती है, हम उन लोगों की तरबियत कर रहे हैं, ज़हनी तरबियत कर रहे हैं। लेकिन जो मगरबी मीडिया कोट कर रहा है, जो मगरबी मीडिया बता रहा होता है, उसके मुताबिक वहाँ पर मुनज़्ज़म तौर पर नस्ल कुशी की जा रही है। मुनज़्ज़म तौर पर ये जो एगोर मुसलमान हैं, इनकी नस्ल कुशी की जा रही है, इनकी आबादकारी को ख़त्म करके वहाँ पर हान जो उनकी कम्युनिटी है उसको आबाद किया जा रहा है। और उसके लिए जो जुल्म सितम वहाँ पर ढाए जा रहे हैं वो नाकाबिले बयान भी हैं, नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं, इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं। जो कुछ मगरबी मीडिया बता रहा है, BBC खोल कर देख लीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। दीगर आप मगरबी मीडिया को देख लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जिसमें ख़वातीन को बांझ किया जा रहा है। और इस तरीके से ख़वातीन को बांझ किया जाता है कि जो आप पढ़ लें, सुन लें, देख लें तो शायद आप कई रातें सो ना सकें। जो तकलीफ़ दे अमल से वहाँ पर ख़वातीन को गुजारा जाता है। जो नौजवान लड़कियाँ होती हैं, 20, 21, 22 साल की लड़कियाँ, उनके साथ वहाँ पर क्या किया जाता है कि उनको बरहना किया जाता है, कुर्सियों के ऊपर उनको बांध दिया जाता है, रस्सियों से बांध दिया जाता है उनको, या उनके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं और उनको
اس جیل میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر مسلمان مرد موجود ہوں. مسلمان مردوں کے بیچ میں ان عورتوں کو لے کر جاتے ہیں, ان بچیوں کو, ان خواتین کو جو مسلمان خواتین ہوتی ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو چینی فوجی موجود ہوتے ہیں وہ ان بچیوں کا, ان نوجوان لڑکیوں کا گینگ ریپ کرتے ہیں. وہاں پر جو آس پاس 100-200 مسلمان مرد کھڑے ہوتے ہیں, جو دیگر فوجی چینی فوجی ہوتے ہیں وہ ان کے ایکسپریشنز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ساری کارروائی کے دوران کہیں ان میں سے کوئی اپنی نظریں تو نہیں چرا رہا, کوئی مٹھیاں تو نہیں بھینچ رہا, کسی کے ایکسپریشن سے یہ تو نہیں لگ رہا کہ اسے اس بات سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اگر ان مسلمان قیدی مردوں میں اس طرح کی چیز جن میں بھی پائی جاتی ہے, ان کو الگ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر مزید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں, ان کے اوپر مزید ظلم و بربریت کی جاتی ہے کہ ان کے اندر ابھی بھی وہ مسلمانوں والا عنصر موجود ہے کہ ان کو ایک مسلمان لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے تو ان کو اس بات سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اسی طریقے سے وہاں پر چائنا میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جو مساجد ہیں ان کو توڑ کر فوجی کیمپس بنا لیے گئے ہیں. لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے پاس جو بھی کچھ جائے نماز ہے یا قرآن مجید ہے یا دیگر چیزیں ہیں, جتنی بھی جن سے اسلامی شعائر ٹپکتا ہو, جن سے پتہ چلتا ہو کہ یہ مسلمان ہے, وہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لے لی گئی ہیں. وہاں پر خواتین کو لمبے ڈریسز جس سے فل ان کا جسم کور ہوتا ہو, اس طرح کے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے, حجاب کرنے کی اجازت نہیں ہے, نقاب کرنے کی اجازت نہیں ہے, داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جس انداز سے, جس اعتبار سے لگتا ہو کہ یہ شخص مسلمان ہے, مسلمان خاندان سے اس کا تعلق ہے, کسی بھی ایسی چیز کی اجازت چائنا میں نہیں ہے. سینکیونگ میں ایسی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ مغربی میڈیا ایسا بتا رہا ہے, مغربی میڈیا کے رپورٹس ہیں, ہیومن رائٹس واچ کی یہ رپورٹ ہے. جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر بھی اسی طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے, مسلمان آباد کاری کو ختم کر کے وہاں پر ہندو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے چائنا کے سینکیونگ میں جہاں پر 1 کروڑ 10 لاکھ کی مسلمانوں کی آبادی ہے, وہاں پر مسلمانوں کی نسل کشی کر کے, مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہان کمیونٹی جو چائنیز ہیں ان تمام کو بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ سب کے سب ایک قومی دھارے میں ہوں, تاکہ مسلمانوں کا نام و نشان وہاں پر نہ ہو. اور اگر وہ مسلمان ہے بھی تو جبری طور پر زبردستی ان کے مذہب کو تبدیل کروایا جا رہا ہے, ان کی ذہنی تربیت اس طرح سے تربیت کر کے کہ ان کے فوجی کیمپس میں رکھا جاتا ہے. خواتین کے ساتھ جو بدترین سلوک ہو رہا ہے, بدترین سلوک, میں اپنے منہ سے اپنی ویڈیو میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ ان کو کس طرح سے الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں, کتنے تکلیف دہ پروسیس سے ان کو الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں. جہاں ان کو خواتین کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ خاتون پریگننٹ ہیں یا پریگننٹ ہو سکتی ہیں, تو ان کے ساتھ جس طرح کا دردناک سلوک کیا جاتا ہے, جس طرح سے ان کو کرنٹ لگائے جاتے ہیں, جو وحشیانہ تشدد ان کے اوپر کیا جاتا ہے, یہ ناقابل برداشت ہے, یہ ناقابل برداشت ہے. اور یہ ساری چیزیں جو لوگ وہاں سے نکلے, کسی طرح سے بھاگ گئے, اول تو وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, آپ بھاگ ہی نہیں سکتے, اتنا سخت وہاں کے رولز ہیں. لیکن کسی بھی طریقے سے اگر کوئی شخص وہاں سے نکل جاتا ہے, نکل کے اگر وہ کہیں اور سیٹل ہوا, کہیں پہنچ گیا, ان لوگوں نے جو کچھ بتایا وہ ساری چیزیں مغربی میڈیا نے جب رپورٹ کی ہیں, کوٹ کیا ہے, تو اس کو چائنا ماننے سے انکار کرتا ہے. اور چائنا کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس, پہلے تو 2016-17 تک کہتا تھا کہ ہم کوئی ایسے کیمپس ہی نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن اب کیونکہ جب سیٹلائٹ اس کی پکچرز وغیرہ بھی سامنے آ گئی تو چائنا نے کہا کہ ہاں جی ہمارے پاس ایسے فوجی کیمپس موجود ہیں, لیکن ان فوجی کیمپس کے اندر لوگوں کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے, اور ان لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے جو انتہا پسند ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں, ان ایکسٹریمسٹ کی تربیت کی جا رہی ہے تاکہ وہ قومی دھارے میں آ جائیں. لیکن وہ اس طرح کی تربیت ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں, آبویسلی ان کیمپس میں مسلمان عورتوں, بچوں, خواتین کو رکھا جاتا ہے, مردوں کو رکھا جاتا ہے, ان کے مذہب کو تبدیل کروایا جا سکے. جو کمیونسٹ جو ان کا ایک سلسلہ ہے وہ اپنے اس سلسلے میں اپنے اس قومی دھارے میں لے کر آ سکیں. تو وزیر اعظم پاکستان سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, ایک ملک سے آپ کی دوستی ہے, لیکن ان ساری چیزوں سے بڑھ کر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہماری لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہمارے مسلمان وہاں پر تکلیف میں ہیں تو ہمارا جو ایک دوست ملک ہے, کیا ہم ان سے بات چیت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کو اس بات پر راضی یا قائل نہیں کر سکتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ انسانیت کے خلاف ورزی ہے,
یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کسی کا زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروایا جا سکتا. اولاد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز رہے ہیں، کسی کی اولاد کسی کو اس طرح سے اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو بانجھ نہیں کیا جا سکتا. اس سے اولاد پیدا کرنے کی خواہش کو یا اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کو نہیں چھینا جا سکتا. وہاں پر یہ تک ہوتا ہے کہ جب کسی خاتون کو کسی کے گھر میں اگر 2 یا 3 بچے ہیں تو بچوں کو اور ماؤں کو الگ کر دیا جاتا ہے. ماؤں کو الگ جیلوں میں رکھا جاتا ہے، بچوں کو الگ جیلوں میں رکھا جاتا ہے. بچوں کے ساتھ الگ قسم کا تشدد ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ الگ طرح کا تشدد ہوتا ہے. مسلمان خاندانوں کے گھروں میں روزانہ ہر ایک خاندان میں ایک فوجی رات گزارتا ہے. وہاں پر خواتین موجود ہیں، اس کی مرضی ہے کہ وہ ان خواتین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کے ساتھ زنا کرتا ہے، جو کچھ وہ چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں سے حکومتی اجازت کی بنیاد پر یہ کیمپس چل رہے ہیں، یہ لوگ اس طرح سے وہاں پر رہ رہے ہیں. یہ فوجی حکومتی اجازت سے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور حکومتی اجازت سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایک پوائنٹ آف ویو اور ایک موقف یہ بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ چین ترقی کر رہا ہے، چین اب امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے، تو اس وجہ سے مغربی میڈیا یہ سازش اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کے جو کردار ہے اس کو خراب کیا جا سکے، اور اس کے جو قریبی دوست ہیں، قریبی تعلقات ہیں، ان کو خراب کیا جا سکے، کسی طریقے سے چین کو ڈاؤن کیا جا سکے. تو اس وجہ سے یہ سازشیں ہو رہی ہیں. اگر یہ سازش ہے بھی تو وزیر اعظم عمران خان سمیت دیگر مسلم ممالک، تمام مسلم امہ مل کر یہ کوشش کیوں نہیں کرتی کہ اگر یہ سازش ہے بھی تو اس کی تحقیقات کیوں نہیں کرواتے؟ کیا آپ خود ساختہ اس کی تحقیقات کروائیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب؟ کہ ایک طرف مغربی میڈیا کی رپورٹس بھری پڑی ہیں، دوسری طرف چائنا کہتا ہے کہ نہیں جی یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف انتہا پسندوں کو پکڑ کر ان کی ذہنی تربیت کرتے ہیں. تو کیا وزیر اعظم پاکستان اس بات پر ذہنی طور پر راضی ہیں کہ وہ تحقیقات کروائیں، آزادانہ تحقیقات کروائیں کہ آیا چائنا صحیح کہہ رہا ہے یا مغربی میڈیا صحیح کہہ رہا ہے؟ اگر آپ مغربی میڈیا کے اس رویے کو منافقت کہتے ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے آپ اس پر آواز نہیں اٹھاتے، آپ اس پر کچھ نہیں کرتے، تو پھر کیا وزیر اعظم پاکستان یہ آپ کا رویہ بھی منافقانہ نہیں کہ اگر جو کچھ عالمی میڈیا، جو کچھ مغربی میڈیا چائنا کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیوں نہ اس پر آزادانہ تحقیقات کروائی جائیں؟ کیوں نہ اسے دیکھا جائے کہ وہاں پر جو رہنے والے مسلمان ہیں، مسلمانوں سے پہلے وہ انسان ہیں، اور ایک انسان ویسا ہی حق حقوق رکھتا ہے جیسے دیگر انسان اس ملک میں، اس سرزمین پر رہ رہے ہیں. وہاں کے مسلمان کہتے ہیں کہ اگر چائنیز جو لوگ ہیں ان کو بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے تو ہم سے یہ حق کیوں چھینا جا رہا ہے؟ اگر وہاں پر 2 سے زیادہ بچے رکھے جا سکتے ہیں گھروں میں تو ہمارے بچے چھین کر کیوں دیگر جگہوں پر منتقل کر دیا جاتا ہے؟ اگر وہاں پر چائنیز عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں تو یہاں پر ہم پر کیوں 100 مردوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کے اس اسٹیٹمنٹ نے، اس بیان نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے. ہر اس شخص کو یقیناً تکلیف پہنچائی ہوگی جو وزیر اعظم پاکستان کے اس رویے پر، اس بیان پر، اس اسٹیٹمنٹ پر دل و جان سے نہ صرف ان کے لیے دعا کرتا ہے بلکہ وزیر اعظم سے محبت کرتا ہے کہ وہ اسلامو فوبیا کے معاملے پر ہر جگہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب، دوستی سے بڑھ کر انسانیت ہے. ٹھیک ہے آپ چائنا سے اپنی دوستی نبھائیے، پاکستان چائنا سے اپنی دوستی نبھائے گا، لیکن پاکستان سے باہر جو دیگر ممالک میں، چائنا میں جو مسلمان آباد ہیں، جن کی آبادی کو روندا جا رہا ہے، جن کی آبادی کو ختم کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کشمیر میں مسلمان آبادیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو یہاں پر یہ رویہ کیوں وزیر اعظم پاکستان صاحب؟ عمران خان صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. آپ جتنی محبت کرتے ہیں اپنے دین سے اس میں کوئی شک نہیں، آپ جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. جس طرح سے آپ عالمی فورمز پر جا کر اسلامو فوبیا کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں اس میں کوئی آر نہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو آپ پہلے آزادانہ تحقیقات کروائیں جس سے یہ معلوم ہو سکے، پتہ چل سکے کہ چائنا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ چائنا کے موقف کی حمایت کریں یا مخالفت کریں. وزیر اعظم صاحب میری گزارش ہے آپ سے کہ یہاں پر نہیں تو قیامت کے دن یقیناً پکڑ ہوگی ہماری بھی اور خاص طور پر آپ کی بھی کہ آپ ایک مسلم ملک کے سربراہ کی حیثیت سے تھے اور آپ سٹیٹمنٹ یہ دے رہے تھے کہ چائنا جو کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا. خدا کا خوف کریں وزیر اعظم پاکستان.
انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا, اور آخر میں ایک بار پھر یہ ریکویسٹ کروں گی, گزارش کروں گی کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.